بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کی بینائی 85% ختم ہو چکی۔ پمس کے ڈاکٹر سے علاج اور انجیکشن لگانے کے باوجود صرف بینائی 15% ہے۔ فرنچ آف کوٹ کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ اکتوبر میں دونوں آنکھوں کی بینائی 6/6 تھی، پھر دائیں آنکھ سے مسلسل دھندلا نظر آنے لگا۔ شکایت کے باوجود 3 ماہ تک آنکھ کا علاج نہیں کرایا گیا۔ سپرنٹنڈنٹ جیل کو شکایت کی لیکن ازالہ نہیں کیا گیا۔ اچانک نظر آنا بند ہو گیا، جس کے بعد پمس ہسپتال کے ڈاکٹر محمد عارف کو بلایا گیا۔ آنکھ میں خون کا لوتھڑا تھا جس سے نقصان ہوا۔ رپورٹ کے مطابق بانی نے طبی سہولیات کو غیر تسلی بخش قرار دیا اور ماہر آنکھوں کے ڈاکٹرز تک رسائی مانگی۔ بانی نے ذاتی ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر عاصم یوسف سے معائنہ کرانے کا مطالبہ کیا۔ قید تنہائی اور ٹی وی تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے کتابیں فراہم کرنے کا بھی مطالبہ۔ بہنوں اور رشتہ داروں سے ملاقات نہ ہونے پر مایوسی کا اظہار۔ 5 ماہ سے وکلاء سے بھی ملاقات نہیں ہوئی۔ سپریم کورٹ کا 16 فروری سے پہلے بانی کی آنکھ کا معائنہ کروانے اور ڈاکٹر کی ٹیم تشکیل دینے کا حکم۔ اہل خانہ کی موجودگی میں میڈیکل کروانے کی استدعا مسترد۔ بچوں سے ٹیلی فونک رابطوں کی سہولت دینے کی ہدایت۔ فرینڈ آف کورٹ کی رپورٹ پر عدالتی حکم جاری۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ریمارکس دیے، بالکل بھی نہیں کہیں گے کہ بانی پی ٹی آئی کو دیگر قیدیوں کے مقابلے میں نمایاں سہولیات دی جائیں، سب کے ساتھ یکساں سلوک ہونا چاہیے۔ کہا فرینڈ آف دا کورٹ اور جیل سپرنٹنڈنٹ کی رپورٹ سے ایک جیسی ہیں۔ صحت کا مسئلہ سب سے اہم ہے، صحت کے معاملے پر مداخلت کی ضرورت ہے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان اعوان نے عدالت کو بتایا، ہم ماہر امراض چشم تک رسائی دینے کے لیے تیار ہیں۔ صحت کی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، آج حکومت اچھے موڈ میں ہے، ہم حکومت پر اعتماد کر رہے ہیں۔ حکومت کی میڈیکل رپورٹ تشویشناک ہے، یہ بانی کی مقبولیت کا مقابلہ نہیں کر پا رہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا کہ پورا سسٹم ایک بندے کو جھکانے میں لگا ہوا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بانی کے کیسز لگائے اور انصاف کرے، قوم کو یقین دلایا جائے کہ ابھی بانی کی صحت مکمل ٹھیک ہے۔ عوام اپنا آئینی قانونی اختیار استعمال کرے گی تو کون روک سکے گا؟ سلمان اکرم راجہ کا سابق سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل غفور انجم کے خلاف مقدمے کے لیے درخواست دینے کا فیصلہ۔ کہا اب گنجائش نہیں کہ بانی کو مزید جیل میں رکھا جائے۔ حکومت یا جیل اتھارٹی پر سیاست نہیں کرنی چاہیے، بانی سے سہولیات واپس لینے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا۔ سلمان صفدر نے رپورٹ میں تردید کر دی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے کہا، سلمان صفدر نے بانی پی ٹی آئی کو دی جانے والی تمام سہولیات کا حوالہ دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست کرنا جرم ہے۔ بانی پی ٹی آئی وکلاء کے ساتھ جو معاملات طے ہوئے اس پر عمل کرے۔ بانی سے متعلق فیملی کا جعلی بیانیہ آج ختم ہو گیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طاہر نے ایکس پر لکھا کہ رپورٹ سے ثابت ہوا ہے بانی چیئرمین کو تمام تر سہولیات میسر ہیں۔ بانی کو کسی عام قیدی سے کئی گنا زیادہ مرات حاصل ہیں۔ بانی کے خلاف توشہ خانہ فوجداری کیس کے ٹرائل سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عدالت اپیل کے قانونی پہلوؤں کا بھی جائزہ لے گی۔ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے اور اس فیصلے کے خلاف اپیلیں زیر التوا ہیں۔ وکیل سردار لطیف کھوسہ نے کہا، عدالت چاہے تو ٹرائل غیر قانونی قرار دے سکتی ہے۔ اگر عدالت مقدمے کی قانونی حیثیت پر حکم جاری کرتی ہے تو فریقین متاثر ہو سکتے ہیں۔ سپریم کورٹ اپیلیٹ کورٹ کا کردار ادا نہیں کرے گی، ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بنگلہ دیش میں انتخابات، ریفرنڈم کے لیے پولنگ کا وقت ختم، ووٹوں کی گنتی جاری۔ کچھ مقامات پر دھاندلی اور بدامنی کے واقعات میں 23 افراد زخمی۔ ضلع گوپال گنج میں پولنگ اسٹیشن پر دستی بم دھماکے میں 3 افراد زخمی۔ بی این پی رہنما محب الزماں پولنگ اسٹیشن میں گر کر جام بھگ، جماعت اسلامی کے امیدوار نے دھکا دیا۔ بی این پی امیدوار کی ہلاکت کے باعث شیرپور میں پولنگ کا عمل کچھ دیر کے لیے ملتوی کیا گیا۔ بی این پی کے طارق رحمان اور جماعت اسلامی کے ڈاکٹر شفیق الرحمان وزارت عظمیٰ کی کرسی کے لیے مضبوط امیدوار۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 12 کروڑ 70 لاکھ سے زائد ووٹرز نے حق رائے دہی استعمال کیا۔ خواتین کی بڑی تعداد نے پولنگ اسٹیشنز کا رخ کیا۔ ٹرن آؤٹ 47.91% رہا۔
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात, मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत दीगर अहम मामलात पर भी मुशावरत हुई। वज़ीर आज़म गज़ा बोर्ड ऑफ पीस के इजलास में शिरकत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की तस्दीक ताहिर इंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान ने कभी वज़ीर आज़म के दौरे जर्मनी का ऐलान नहीं किया। अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं चाहते। अफगानिस्तान को तस्लीम करने पर ईरान के फैसले का इल्म नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म का गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का फैसला उनका ज़ाती है। क्रिकेट में सियासत मुलविस करना या उसको हथियार बनाना अफसोसनाक है। भारत के खिलाफ ना खेलने का फैसला खेल को हथियार ना बनने देने के लिए किया गया था। भारत क्रिकेट को बांग्लादेश के खिलाफ हथियार बनाना चाह रहा था। मुस्तकबिल में भारतीय जारहियत का सख्त जवाब दिया जाएगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के रवां बरस दौरे पाकिस्तान करेंगे। मियां वाली वालों, आपको दिल का अस्पताल मुबारक हो। मियां वाली वालों, आपको ग्रीन बसेस मुबारक हो। आज मियां वाली के लिए मेडिकल कॉलेज का तोहफा लेकर आई हूं। बहुत जल्द मियां वाली में डॉक्टर्स बनेंगे भी और मियां वाली के शहर की खिदमत भी करेंगे। और यहीं पर नहीं मियां वाली वालों, मैं कॉलेज ऑफ एलाइड प्रोफेशनल्स भी मियां वाली में लेकर आ रही हूं। मियां वाली वालों, अब किसी फ्रॉड को वोट ना डालना। मियां वाली ने 4 साल हुकूमत की, यहाँ तरक्की ना आ सकी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मियां वाली में जलसे से खिताब में पानी पर तंज। मियां वाली के किसानों को 25 साल लीज पर फीकस 5 एकड़ ज़मीन देने का भी ऐलान। कहा ला ज़रई और मेडिकल कॉलेज भी बनाएंगे। अवाम को दिल का अस्पताल और ग्रीन बस भी मुबारक हो। दावे नहीं काम करती हूँ। वो दिन गए जब मियां वाली से लोग वोट लेकर चले जाते थे, जो कहते थे सिर्फ लाहौर में तरक्की हुई है। वो मियां वाली देख लें, पंजाब में 20 साल में इतना काम नहीं हुआ जो 2 साल में हुआ। उधर लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने स्कूल एंड रिसोर्स सेंटर फॉर ऑटिज्म का भी इफ्तिताह किया। एग्जिस्टिंग नेट यूजर्स की कीमत खरीद को ठीक किया, उस हद तक चेंज किया जहां नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग के ऊपर आना था। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस कदम को फौरी तौर के ऊपर रोकने का फैसला किया। ये बात कहना कि हर अवाम और गरीब लोगों के ऊपर इन रेगुलेशंस का फर्क होगा और उनका खर्चा बढ़ेगा, ये बात कतन दुरुस्त नहीं है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का नेट मीटरिंग पॉलिसी का दिफा अवाम दोस्त पॉलिसी करार दे दिया। कहा मुल्क में सिर्फ 4,66,000 अफराद नेट मीटरिंग पर हैं। सार्फिन एक साल में 50% मुनाफा कमा रहे हैं। नेट बिलिंग पर आने से मुनाफा 37% हो जाएगा। ग्रिड के बाकी सार्फिन के लिए बिजली 1 से 1.5 रुपए सस्ती होगी। मुल्क में इस वक्त सोलर पैनल्स की पैदावार 20 से 22,000 मेगावाट है। मजमूई हजम में से नेट मीटरिंग पर 6 से 7,000 मेगावाट है। कमर्शियल और घरेलू सार्फिन की पैदावार 4,000 मेगावाट है। पीपल्स पार्टी की कौमी असम्बली में नेट मीटरिंग पॉलिसी पर शदीद तनकीद। शर्मिला फारूकी ने कहा लोगों ने सोलर एनर्जी लगाई तो आपने धोखा दिया। 4,66,000 सार्फिन का कसूर है। हुकूमत की क्लीन एनर्जी पॉलिसी में हिस्सा डाला। नाअहली और करप्शन का बोझ नेट मीटरिंग सार्फिन पर क्यों डाल रहे हैं? हुकूमत अपने बैनुल-अक़वामी मुआहिदों से पीछे हट रही है। आप लोगों को कह रहे हैं कि किसी हुकूमती पॉलिसी पर एतमाद न करें। इंतहा पसंदी दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी जिदोजहद जारी रहेगी। समाजी इंसाफ, मुआशी शमूलियत और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ही पायदार अमन की बुनियाद है। वज़ीर आज़म का आलमी अमन के दिन पर पैगाम। कहा इंतहा पसंदी और तशद्दुद के नज़रियात मुआशरों के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। ये इंसानियत, बर्दाश्त, रवादारी और बाहमी एहतराम जैसे इक़दार को भी कमज़ोर करते हैं। उधर वज़ीर आज़म से तुर्की के वफ़द की मुलाकात। ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबे में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा MH अस्पताल में ज़ेर इलाज। ISPR के मुताबिक
سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو اپنی رہائش گاہ پر گرنے کی وجہ سے چوٹ آئی تھی۔ خواتین کو درپیش چیلنجز آج بھی سنگین ہیں۔ تشدد، سماجی محرومی خواتین پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ خاتون اول آصفہ بھٹو کا عورت فاؤنڈیشن کی تقریب سے خطاب۔ کراچی میں ایشیا پیسیفک شیلٹر اینڈ سیٹلمنٹ فورم کا بھی آغاز۔ آصفہ بھٹو نے کہا کہ خطے میں لاکھوں خاندان موسمیاتی تبدیلی، سماجی چیلنجز سے متاثر ہیں۔ محفوظ رہائش کی کمی صرف مادی مسئلہ نہیں بلکہ وقار اور مواقع کا نقصان ہے۔ رہائش محض چھت نہیں بلکہ صحت، تعلیم اور استحکام کی بنیاد ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پیپلز ہاؤسنگ منصوبہ بلاول بھٹو کی قیادت میں عالمی ماڈل بن چکا۔ ورلڈ بینک کے صدر کا دورہ سندھ پیپلز ہاؤسنگ عالمی اعتماد کی علامت ہے۔ دنیا کی توجہ سندھ کی طرف کیوں مرکوز ہوئی؟ کیونکہ ہم نے نتائج دیے۔ پاکستان کا دوسرا مقامی سیٹلائٹ EO2 کامیابی سے لانچ۔ سیٹلائٹ مدار میں پہنچ گیا۔ اسپارکو نے چین کے یونگ جیونگ سی شور سینٹر سے سیٹلائٹ EO2 لانچ کیا۔ ترجمان اسپارکو کے مطابق سیٹلائٹ زمین کے مشاہدے اور امیجنگ کے صلاحیت بڑھائے گا۔ EO2 منصوبہ بندی اور وسائل کے انتظام کے لیے اہم ڈیٹا فراہم کرے گا۔ ملک کی سیٹلائٹس بیڑے میں اضافہ، مشاہدات کا تسلسل اور درستگی بہتر ہوگی۔ مقامی EO2 پاکستان کی سیٹلائٹ تیاری میں خود انحصاری ظاہر کرتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کا دن، پارٹی رہنماؤں کو ملاقات کی اجازت نہ مل سکی۔ MPA عبدالسلام آفریدی، امتیاز شیخ اور مشرف آفریدی، اظہر خان، اویس یونس واپس روانہ ہو گئے۔ MPA عبدالسلام آفریدی نے کہا کہ ہم عدالتی احکامات پر ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل آتے ہیں۔ پنجاب پولیس کسی قانون کو مانتی ہے نہ آئین کو، پارلیمنٹیرینز کو بھی جیل کی طرف جانے سے روک دیتے ہیں۔ ضلع خیبر پاڑہ میں تیرہ متاثرین کے لیے احتجاجی مظاہرہ۔ ANP اور PTI کے کارکنان میں لڑائی۔ احتجاجی مظاہرے میں PTI کارکنان نے جھنڈوں سمیت اینٹری ماری۔ فائرنگ اور جھگڑے کے بعد پولیس کی بھاری نفری طلب۔ لڑائی کے دوران 5 افراد زخمی، اسپتال منتقل۔ کراچی کی مرکزی پانی کی لائن کا مرمتی کام مکمل۔ دھبیجی پمپنگ سٹیشن سے شہر کو پانی کی فراہمی بحال۔ واٹر کارپوریشن نے مرمتی کام کا مجموعی دورانیہ 96 گھنٹے مقرر کیا تھا۔ پانی کے بحران کے باعث شہریوں کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑا۔ ملک میں ایک ماہ میں 3881 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ ہو گئیں۔ نئی کمپنیوں میں سے 82 سے غیر ملکی سرمایہ کاری شامل۔ SECP کا اعلامیہ جاری۔ 99% کمپنیز کی رجسٹریشن EZ فائل سسٹم کے ذریعے آن لائن کی گئی۔ نئی کمپنیوں کا مجموعی ادا شدہ سرمایہ 8.4 ارب روپے رہا۔ پنجاب سے سب سے زیادہ 1998 کمپنیاں رجسٹرڈ کی گئیں۔ IT اور ای-کامرس سیکٹر میں سب سے زیادہ 729 نئی کمپنیاں رجسٹرڈ ہوئیں۔ ملک میں رجسٹرڈ کمپنیز کی کل تعداد بڑھ کر 2,83,540 ہو گئی۔